بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1211. حدیث نمبر. چلیے چلو انہوں نے پہلے شروع کیا. پہلے انہوں نے شروع کیا نا, تو اس لیے آپ کل پہلے شروع کر لینا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض, زمین اور آسمان کا تھامنے والے, ومن فیہن, ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت ملک السماوات والارض. یہ عبارت پڑھو جلدی سے, شاباش. آسان الفاظ ہیں, مشکل نہیں ہے. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ, میں فیصلے تیرے ہی طرف لے کے جاتا ہوں. حاکمتو, تجھے ہی حکم بناتا ہوں. چلیے یہ دعا یاد کر لینی چاہیے حضرت. جی حدیث نمبر ضرور پڑھا کرو حدیث کا. 1212. تہجد سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. بہت ساری دعائیں تہجد کے وقت ثابت ہیں, کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ روایات میں وہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے ان فی خلق السماوات والارض پڑھا کرتے تھے. میں نے تجربہ کیا, جب آپ اگر رات کو اٹھو نا اور آسمان کی طرف دیکھو تہجد سے پہلے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اس کا بڑا دل پہ اچھا اثر پڑتا ہے, کیونکہ ایک دماغ فریش ہوتا ہے, آدمی بالکل خاموشی کا سما ہوتا ہے, اور آسمان پہ یہ کہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن رات کے عدلنے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ ظاہر ہے ابھی رات کی اندھیرا چھٹ رہا ہے اور دن کی روشنی آنے والی ہے, تو یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں. شکریہ. الی صراط مستقیم. حدیث نمبر 1213. صلی اللہ علیہ وسلم, جو رات کو اٹھے, قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دعا پڑھ کے یوں کہے, ربی اغفر لی, او قال ثم دعا, یا آپ نے یوں فرمائے پھر دعا مانگے, استجیب لہ, اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته, اور اگر وضو کرے نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی. رواہ البخاری. تو یہ بھی دعا ہے بہترین, سمجھتے ہو, یاد کر لینی چاہیے. یہ تو آسان ہے, چوتھا کلمہ پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو, بس یہ دو کلمے ہیں. چلیں. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللہ جب تو نے ایک دفعہ ہدایت دی ہے تو میرے دل کو سیدھے راستے سے مت پھیرنا. یہ دعا بھی تہجد میں ثابت ہے. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا الا اعطاه الله اياه. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی پاکیزہ طہارت کی حالت میں ذکر کر کے رات گزارتا ہے, یعنی جب بستر پہ سو تو وضو کر کے سو, وضو کر کے لیٹو, اور لیٹتے وقت دعائیں پڑھو, ذکر کرو اللہ کا, جو دعائیں ثابت ہیں, یا ویسے ہی اللہ کا ذکر کرو. تو اس دوران اگر رات کو آنکھ کھل گئی تو جو دعا مانگو گے, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے. یہ بھی فضیلت کی بات ہے. تو رات میں آنکھ کھلے تو بھی دعا مانگنی چاہیے. رواہ احمد و ابو داود. دخلت عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا هب من الليل فقالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کیا سب سے پہلے زبان پہ کیا کلمات جاری ہوتے. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نے وہ بات پوچھی جو اب تک کسی نے نہیں پوچھی. پھر آپ نے فرمایا جب نبی رات کو اٹھتے تو کبر عاشرن, 10 دفعہ اللہ اکبر, 10 دفعہ الحمدللہ, اور 10 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے. پھر سبحان اللہ الملک القدوس 10 دفعہ پڑھتے, اور استغفار کرتے 10 دفعہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے 10 دفعہ.
تو وہی کلمہ ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ اسی معنی کی حدیث ہے. وحلل عشرا ثم قال، پھر یہ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. 10 دفعہ یہ دعا مانگتے پھر نماز شروع کرتے. مختلف دعائیں مختلف مواقع پہ ثابت ہیں. چلیے الفصل الثالث 1217 وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر. یہ نماز کی دعا ہے. پھر آپ تہجد میں یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں جو وجل ثناؤک کے الفاظ ہیں نا جنازہ میں جو پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ جنازہ کا الگ سے نکالا ہوا ہے نا وجل ثناؤک، یہ ثابت نہیں ہے. چلے ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بہت کمزور روایت ہے یہ جی، من همزه ونفخه نہیں پڑھنا چاہیے. بس اتنا پڑھنا چاہیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جی ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ہمز کہتے ہیں شیطان کے وسوسوں کو، جیسے قرآن میں آتا ہے اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. نفخ معنی پھونک مارنا، اس سے بھی وسوسہ مراد ہے لیکن ذرا زیادہ پاورفل وسوسہ، اور نفث وہ پھونک جس میں تھوڑی سی تھوک بھی ہو، تو یہ اور زیادہ پاورفل وسوسہ ہوگا نا. یہ شیطان پھونکے مارتا ہے وسوسہ، تو اس کو تعبیر کیا، اب حقیقت اللہ ہی جانے. چلیں 1218 وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند حجة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان رب العالمين الهبية ثم يقول. یہ کیا چیز ہے الہویہ؟ یہ مجھے الحين الطويل یعنی کافی دیر تک. اچھا چلو. ثم يقول سبحان الله وبحمده الهبية. کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العالمین پڑھتے، پھر سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے. رات کو تہجد میں اٹھتا. حضرت ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نبی کے پاس، نبی کے کمرے میں نے رات گزاری یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ رات کو تہجد کیسے پڑھتے ہیں. چلیں صحابہ کرام دیکھو کیسے علم حاصل کرنے کے لیے نبی کے ساتھ سو جایا کرتے تھے، کہ ہم دیکھتے ہیں ربی کا رات کا معمول کیا ہے تہجد کا. یہ بہت زبردست حدیث ہے، اس کو متفقون علیہ حدیث ہے، اس کو پلے باندھ لو، بہت فائدہ پہنچائے گی آپ کو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان جو ہے نا تمہارے سر کے پچھلے حصے پہ 3 گرے لگا دیتا ہے جب بندہ سوتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ لکھ دیتا ہے علیک لیل طویل، بہت لمبی رات ہے بھائی، ابھی سوتا رہے آرام سے، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. فإن استيقظ فرقد، سو جا. فإن استيقظ، اگر انسان جاگ کے اللہ کا ذکر کر لے، بھائی ایک دم سے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا نا، گہری نیند ہوتی ہے، تو صرف اتنا کر لے، آنکھ کھول کے اللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. فإن توضأ ان حلت عقدۃ، پھر اگر وضو کر لے. بعض دفعہ یہ انسان کہتا ہے بے یار تہجد کون پڑھے گا، تو بھائی ہمت کر کے بس ذکر شروع کر دو بیٹھ کے تھوڑی دیر، پھر تھوڑی سی ہمت کرو، بولے چلو وضو کر کے دوبارہ سو جاؤں گا میں، ٹھیک ہے. لیکن جب وضو کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. اور پھر فإن صلی، اگر مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا نا تو تیسری گرہ بھی کھل گئی. تو جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے وہ کیفیت رہتی نہیں ہے. شیطان یہ بتاتا ہے کہ ابھی یہ تو کیسے نماز پڑھے گا، عجیب سی حالت ہو رہی ہے تیری، تو وہی یہ حالت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. فأصبح نشیطا طیبا نفسی، اور دل خوش ہوتا ہے اس کا اور طبیعت میں تازگی ہوتی ہے. وإلا أصبح خبیث النفس کسلان، ورنہ خبیث نفس کے ساتھ صبح کرے گا سستی ہوگی اس کی طبیعت. صبح جتنا آپ دیر سے اٹھیں گے نا تو اتنا طبیعت میں سستی ہوتی ہے، اس سے چستی نہیں ہوتی ہے. خوب سمجھ لو. مجھے یاد ہے جب ہم صبح جامعہ میں پہنچایا کرتے نا، پہلے گھنٹہ ہوتا تھا، اس وقت بھی وہی تھکاوٹ ہوتی تھی جو اب آخری گھنٹے میں پہنچ کے ہو رہی ہے. یہ صبح کا جو وقت ہے نا فجر سے لے کے ظہر تک کا، یہ وقت آپ سوتے میں گزار دو تو بھی ظہر کے بعد وہی تھکاوٹ ہوگی جو جاگتے ہوئے میں گزارنے کے بعد ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ رہتے ہیں. کیا بات کی ہے بھائی نے، کیا بات. اگر میری جیب میں 1 لاکھ کا نوٹ ہوتا آپ کو نہیں دیتا پھر بھی. تو یہ حقیقت ہے. آپ صبح سے لے کے ظہر تک جتنا اپنے آپ کو تھکاؤ نا تو نہیں پتہ چلتا انسان کو. ظہر میں ویسے ہی تھکتا ہے انسان،
اس کی ایک میڈیکل ریزن بھی ہے, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا, وہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں آکسیجن کا ریشو بہت ہوتا ہے فضا میں, تہجد کے وقت میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, تو دوپہر کے وقت میں وہ ریشو کم ہو جاتا ہے, تو وہ نیچرل تھکاوٹ ہے, تو اس چستی کے کام کو آپ نے اس میں لگا دیا سونے کے ٹائم میں, جو کسی اور ٹائم بھی ہو سکتا تھا. ٹائم مینجمنٹ اسی کو تو کہتے ہیں نا, کہ آپ اپنے ٹائم کو ایسے مینیج کریں کہ کون سا کام کس کام کے لیے سوٹیبل ہے. سمجھتے ہو, جیسے صبح ناشتہ جو ہے نا, اگر وہ آپ پراٹھے بھی پھوڑ دو تو وہ صحت کو نقصان نہیں پہنچاتے زیادہ. صبح کے ٹائم پہ میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے انسان کا, تو پراٹھے صبح کا ناشتہ تبھی تو تگڑا ہوتا ہے نا لوگوں کا. ابے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھاؤ درمیانے درجے کے کون لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح, رات کھاؤ فقیروں کی طرح. اب آپ نے پراٹھا کھانا ہی ہے, تو آپ اگر صبح پرہیز کرو گے, صبح آپ کھا رہے ہو سیلڈ کھا رہے ہو, اور رات کو آپ پراٹھے کھاؤ گے, تو پراٹھے کھانے کی چاہت تو پوری ہوگی, لیکن آپ کا انا للہ بہت جلدی ہو جائے گا. تو یہی پراٹھا آپ نے شوق ہی ہے کھانے کا, تو صبح کے ٹائم پہ کھا لو, اس میں کھانے کا بھی مزہ آئے گا, ہضم بھی ہوگا, اور وہ نقصانات بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک ٹائم کو مینیج کر دیا نا, آپ کو لذت بھی حاصل ہو گئی اور صحت کو نقصان بھی کم ہوگا. تو اسی طرح سونے کا جو ٹائم ہے نا, وہ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ ویسے کسی اور کام کے ہو ہی نہیں. دوپہر آدمی جو ہے نا, دھوپ جب نکلی ہوئی ہوتی ہے ویسے ہی فارغ ہو چکا ہوتا ہے ہر کام سے, دل نہیں لگتا اس کا, تو وہ سونے کے لیے ٹائم ہے بہترین قیلولہ. اس میں آپ کو انرجی مل جائے گی, پھر آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھو پھر رات تک, اور رات کا بھی ایسا ہی ہے. چلو زاہد بھائی کی سمجھ میں نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. چلو پانی بھی پلا دو, پانی. اچھا آپ لوگ کو پاپے ملتے ہیں صبح ناشتے میں, یہ غم ہے آپ لوگوں کو یار. یہ پاپے میں ویسے آپ کو بتا دوں نہیں کھایا کرو, یہ نہیں کہ فائدے مند نہیں ہے, یہ باقاعدہ صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے. پاپا نہیں کھاؤ آپ. حضرت استاد صاحب تو آپ لوگ کا دل رکھنے کے لیے کھاتے ہوں گے نا, کہ بچے کھا رہے ہیں تو ہم بھی بیٹھ کے ان کے بیچاروں کو. بہرحال پاپے کھانے کی چیز ہے نہیں. چلیں, پاپے سے تو 1000 گنا اچھا پراٹھا ہے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے, آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا, تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ نے تو آپ کی خطائیں معاف کر دیں. آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار نہ بنوں. چلیے یار اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دو بھائی. کہاں گیا زین اللہ تبارک و تعالی, اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دو یار, بہت ہی کڑوی ہو رہی ہے. زیادہ نہیں, ٹھنڈی ہو جائے گی پھر, جلدی سے تھوڑی سی ڈالنا, زیادہ نہ شیرہ نہ بنا دینا. چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں بتایا کہ صبح تک پڑا رہتا ہے نا, وہ سوتا رہتا ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے نماز کے لیے, تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. سمجھتے ہو, ان احادیث کا مفہوم, ان احادیث کی روح کی طرف جانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. باقی اس کی گہرائی میں جائیں گے, شیطان کیسے پیشاب کرتا ہے, شیطان کے تو استنجا بھی کیا ہوگا, یہ سب نہ صحابہ نے اس طرح کی باتیں نبی سے پوچھی, اور نہ ہمیں ان چیزوں پر بحث کرنے کی اجازت ہے. بس صحابہ بھی سمجھ گئے اس کا مقصد کیا ہے, کہ بہت ہی برا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ جو صبح پوستیوں کی طرح فجر نہیں پڑتا اور پڑا سوتا رہتا ہے نا, بہت برا ہوا ہے. شیطان حق کے گیا اس وہاں. شیطان, آپ فجر نہیں پڑھو گے تو شیطان کو پیشاب کی جگہ ہی نہیں ملے گی, اتنے چھوٹے چھوٹے کان ہیں اس کے. چلو چھڑکاؤ کر کے جائے گا شیطان. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کون سی حدیث, ہاں یہ حدیث نمبر 1122. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبراتے ہوئے بیدار ہوئے, آپ نے فرمایا سبحان اللہ, ما انزل اللیلۃ من الخزائن, کیا رات کو اللہ نے خزانوں کو نازل کیا, وما انزل من الفتن, اور کیسے کیسے فتنوں کو نازل کیا. تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب میں بشارتیں ہوئی ہوں, نعمتیں ملی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں
خزائن سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ بتایا ہو کہ آپ کی امت کو یہ خزائن ملنے والے ہیں اور فتنے بھی آنے والے ہیں، جو بعد میں جو مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلیں، احادیث میں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ میں وہ فتنے دیکھ رہا ہوں جو بادل کے ٹکڑوں کی طرح، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح اس امت پر آنے والے ہیں۔ تو جو بعد میں جو اختلافات ہوئے اور جو تلواریں چلیں، تو وہ پہلے سے آپ کو خواب میں بتا دیا گیا۔ چلیے 1, 2, 2, 3 وعن ابي هريره آگے آپ نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو کمرے والیوں کو جگائے، یعنی اپنی ازواج کے بارے میں، لکی یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھنے لگیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ابھی امت میں کتنے فتنے آنے والے ہیں، تو نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو میرے گھر والوں کو جا کے جگائے تاکہ وہ تہجد پڑھیں۔ پھر آپ نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہننے کے باوجود آخرت میں برہنہ شمار ہوں گی، رواہ البخاری۔ نبی کے دور میں ایسا تھا نہیں کہ عورتیں ایسے چست لباس پہنے، لیکن آپ نے دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ تو یہ وہی لباس ہے جو بہت باریک لباس ہے یا بہت چست لباس جو عورتوں میں رائج ہو گیا ہے۔ آخرت میں اللہ کی نظر میں ان کا شمار لباس پہننے والی عورتوں میں نہیں ہوگا۔ چلیے 1, 2, 3 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتا ہے جب رات کا آخری ایک تہائی رہ جاتا ہے، یقول، اور آ کے کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کتنا پیارا وقت ہوتا ہے یار۔ من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفر لی، کون مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، فاغفر لہ، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ متفق علیہ۔ اللہ رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ وہی پھر اس پہ بھی بعض لوگ فضول قسم کے اشکالات کرتے ہیں، دنیا میں تو ہر جگہ رات ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو کیسے آتا ہی رہتا ہے۔ تو بھائی اللہ ہے، وہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے۔ ہمیں جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وقت اللہ کے متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ آپ کی طرف خصوصی توجہ کرتا ہے، تو اس توجہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کو ہمیں یوں سمجھایا گیا کہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، بس اب اللہ جانے، اس کی ذات کی گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے۔ چلیں، اسلاف کا یہی مذہب تھا کہ ان آیتوں میں تعویل کیے بغیر ان کو اپنی اصل پہ رکھا جائے اور ان کے تعمق اور غور و خوض نہ کیے جائے ان میں، ٹھیک ہے؟ بس اللہ آتا ہے کما ہوا لائق بشانی، ہمیں نہیں پتہ۔ اور جو ہے متاخرین نے تعویل کیا کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اصلاً یہی ہے کہ تعویل بھی نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جنہوں نے تعویل کی ان کو گمراہ قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بھی تعویل امکان کے درجے میں کی ہے، یقینی درجے میں تھوڑی کی۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو، یقینی درجے میں تعویل نہیں کی ہے۔ اس میں سلفی حضرات میں بھی بعض لوگوں نے بہت تشدد کیا ہے، اور ہمارے بھی بعض لوگوں نے بڑا تشدد کیا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے، سب کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے ان لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جو ان میں تعویل نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ اپنے حقیقت پر ہے، کما ہوا لائق بشانی، ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ مجسمہ ہے، یہ تجسیم کے گویا قائل ہے۔ تو وہ بھی غلط ہے۔ اور جو متاخرین کو جن لوگوں نے برا بلا کہنا شروع کیا وہ بھی غلط، کیونکہ انہوں نے بھی امکان کے درجے میں تعویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو، اور لغت میں اس کا احتمال تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے واقعی یہی مفہوم ہو۔ تو اسلم راستہ وہی ہے جو اسلاف کا تھا کہ بلا کسی تعویل کے ان آیتوں کو، ان حدیث کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے، اور جیسے نبی اور صحابہ نے بغیر کسی تعویل کے بیان کر دیا، ہم بھی بغیر کسی تعویل کے ان کو ایسے ہی بیان کریں، اور جو اس کے مفہوم میں غور کی کوشش کرتا ہے اسے کہیں بھائی کما ہوا لائق بشانی، استوى علی العرش کما ہوا لائق بشانی، لہ ید لا کیدنا، لہ وجہ لا کوجہنا، ٹھیک ہے نا؟ اسلم راستہ یہی ہے۔ بہرحال چلیں 1, 2, 2, 4 وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، مگر وہ گھڑی اللہ نے چھپا دی ہے۔ ایسی گھڑیاں ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں، جیسے جمعے کے دن ایک ساعت ہے، لیلۃ القدر کو چھپا دیا، تو اس طرح، لیکن کچھ اشارہ دے دیا کہ اسی کے بیچ میں ہے وہ۔ تو پوری رات میں کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ مجھے اب ڈر ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ ہو ساری رات عشاء کے بعد سے بیٹھ جاؤ اللہ 4 شادیاں کرا دے، 4 شادیاں کرا دے، 4، تو ایک نے صبح فجر تک یہی مانگتے رہو، کوئی وہ گھڑی تو آئے گی نا ایک ٹائم پہ اٹھا کر کے لگ جائے گی اس میں، دھڑا دھڑ آپ کی شادیاں شروع ہو جائیں۔ 1, 2, 2, 5 وعن عبد الله بن عمرو
رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ طلبہ کو مغفرت سے زیادہ شادیوں کا شوق ہوتا ہے. استغفر اللہ رب. واحب الصيام الی اللہ صيام داؤد كان ينام. وہ کہتے ہیں جب شادی ہوں گی تو مغفرت تو خود ہی ہو جائے گی نا اس ٹینشن کی وجہ سے. چلو كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت اہم حدیث ہے, احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد, اللہ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد, اور سب سے اچھے روزے بھی کون سے ہیں؟ داؤد کے روزے ہیں, داؤد علیہ السلام کے. کیسے؟ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ, داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے تھے. وَيَقُومُ ثُلُثَهُ, پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے تھے. وَيَنَامُ سُدُسَهُ, پھر چھٹا حصہ سو جاتے تھے. بھائی یہی بن جائے گا نا ٹوٹل اگر راتوں کے حصے. اور یہ رات جو شروع ہوتی ہے, یہ شروع ہوتی ہے عشاء کا وقت شروع ہوتے ہوئے اور صبح صادق کے جتنے گھنٹے ہیں وہ آپ نکال لیں, صحیح نا. تو آدھی رات آپ سوئیں, بہت سونے کا ٹائم مل جائے گا آپ کو. عشاء کے بعد آپ سو جائیں, آدھی رات سوئیں, پھر آپ ایک تہائی رات تک عبادت کریں, 1/3, اور چھٹا حصہ باقی رہ جائے گا وہ اس میں دوبارہ سو جائیں. یہ دوبارہ سونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ تہجد پڑھو ساری رات یا آدھی رات یا آخری حصہ, تو فجر نہیں پڑی جاتی, انسان سے نیند آ رہی ہوتی ہے, اس میں فریش نہیں ہوتا. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا بڑا فائدہ ہے کہ آپ تہجد پڑھنے کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر سو جائیں, بہت فریش ہو جاتا ہے. پھر دوپہر تک آدمی کو نیند نہیں آتی, پھر دوپہر کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کریں آپ. بہترین زندگی آپ کی ہنسی خوشی گزرے گی, صحت کے ساتھ, اللہ کی معرفت کے ساتھ. صحت بھی اچھی, دماغ بھی اچھا, دماغ بھی تیز ہو جائے گا آپ کا. چلو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. مشورہ دینا بہت آسان ہے آج کل, نصیحت کرنا بہت آسان. ہم جب جلدی سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا تو بچوں کی آواز آتی ہے ٹیں پیں کی نا, پھر جا کے دل کرتا ہے یہ ساری حدیثیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں بچوں کو ایک ایک سنا کے نا ہر حدیث پہ ایک تھپڑ لگایا جائے. یہ نہیں مانتے قرآن و حدیث کو بچے. چلو گاؤں دیہاتوں میں بڑے اچھا معمول ہے یار, کبھی جاؤ نا اتنا آدمی مغرب کے بعد لائٹ نے سارا بیڑا غرق کیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ مغرب کے بعد لوڈ شیڈنگ شروع کرے فجر تک, بس. صحیح بات ہے, صرف پنکھے چلیں, روشنی نہیں ملے گی. پنکھے ہی بند ہو جائے نا پھر سوئیں گے کیسے گرمی میں. پنکھے چلے اور روشنی ختم, نہ کمپیوٹر نہ موبائل, سب آف. یار کچھ دن ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ یہ کام کرے. تو جیسے ہی آپ کو پتہ ہے رات کی جلدی سونے کی نیند اتنی صحت کے لیے مفید نہیں, ضروری ہے. یہ شوگر کی بیماری اکثر رات کو دیر سے سونے سے ہوتی ہے. یہ رپورٹ ہے, میں نے خود پڑھی ہے, یہ مستند رپورٹ ہے. شوگر کی آپ کتنا خیال کریں شوگر نہ ہو آپ کو, لیکن اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں نا تو آپ کو شوگر کا اٹیک کا بہت زبردست خطرہ ہے آپ کو. اور ابتدائی رات میں چند گھنٹوں کی نیند, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صحیح جو سونے کا ٹائم ہے 9 بجے شروع ہوتا ہے. وہ پتہ ہے آپ کو, 12 بجے آپ انتہائی گہری نیند میں ہونے چاہیے, 9 بجے ہے اصل سونے کا ٹائم. سلیمان احمد صاحب نے ورکشاپ کروائی تھی بڑے زبردست, اس میں سونے کی ٹائمنگ نا. تو ایک دفعہ میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے رات کو اٹھایا 11 بجے. تو لیکن یہ کہ آپ ان کا فون کرو بھائی صبح 2 بجے آپ سے ملاقات کروں گا میں. صبح 2 بجے کا مطلب ان کا ہوتا ہے رات 2 بجے, کیونکہ وہ ان کی صبح اور واقعی آپ 9 بجے سو. اچھا اس ٹائم پہ سونے میں آپ تھوڑی دیر میں بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہو. 12 بجے کا جو ٹائم ہے نا گہری نیند میں گزرنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. 12 بجے کا ٹائم بہت گہری نیند میں گزرنا چاہیے آپ کا. تو 9 بجے سو جاؤ گے. تو یہاں جامعہ میں بھی قانون پاس کروایا تو تھا, پتہ نہیں پھر وہ اس پر عمل ہوا رہا ہے نہیں ہو رہا. جامعہ میں قانون پاس کروایا تھا کہ طلبہ کھانا کھائیں, عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائیں, اور پھر یہ تکرار مطالعہ رات کو اٹھ کے ہو, تہجد ہو پھر تکرار مطالعہ ہو. ابھی کتنے بجے سوتے ہو آپ لوگ؟ تو غلط طریقہ ہے نا یہ. تو وہی پوسٹنگ والا, صبح 7:30 بجے سے کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں, تو 1 بجے جب سو گئے تو پھر تہجد بھی اگر پڑھو گے تو نیند تو پوری نہیں ہوگی, پھر آپ کی نیند تو پوری نہیں ہوگی. چلو ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے دارالفتہ میں بھی ایسا ہی تھا, ہم 4 بجے اٹھ جاتے تھے جامع دارالفتہ میں حضرت کے دور میں,
اور 4 بجے طلبہ نے جس نے تہجد پڑھنی ہے تہجد پڑھی, کچھ کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے تو وہ مطالعہ کرتے تھے صف میں بیٹھ کے, تو بڑا زبردست سیٹ اپ تھا اس کو. ہم تو ایسا زبردست ترتیب تھی ہماری یار, 4 بجے اٹھ کے شروع نماز پڑھتے تھے. پھر وہ یار یہ موبائل نے بڑا عذاب میں لایا ہے لوگوں کو یار. موبائل کو نا آپ استعمال کرو, 10 بجے پابندی لگا دو کہ 10 بجے موبائل کہیں لاکر میں رکھ دو, جا کے دیکھو ہی نہیں اس کو. چلیں یار چل. کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا معمول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو, اب داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا, یصوم یومن و یفطر یومن, ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے. تو اس میں بھی یہ فائدہ ہے کہ جسمانی قوت بھی کمزور نہیں ہوتی اور روحانی قوت بہت حاصل ہوتی ہے, کیونکہ کنٹینیو روزہ رکھنے سے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو ایک دن روزہ ایک دن چھوڑا تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسا روزہ رکھنا. نفس کے خلاف مجاہدہ بہت ہے مگر صحت خراب نہیں ہوتی, ریکوری ہو جاتی ہے نا اگلے دن. تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے. چلیں. عائشة رضي الله عنها قالت كان تعني رسول الله ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول لیل میں آرام کرتے اور آخر میں عبادت کرتے. جب زوجہ کے پاس جانے کی حاجت ہوتی تو اس وقت جاتے, پھر سو جاتے اور پھر فجر کی اذان کے وقت اٹھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے پاس اگر جانے کی خواہش ہوتی تو وہ بھی رات کے آخری حصے میں. یہ بھی افضل ہے کہ رات اگر زوجہ کے پاس جانا ہے تو آپ سو جلدی جائیں ٹائم پہ. شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, آپ جب شروع میں شادی ہوتی ہے تو آپ ان کو دیکھو صبح ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کسی نے مارا ہے ان کو. ہاں زاہد بھائی کو دیکھ لو. اچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز رات کو تہجد کے لیے اٹھتے, اس کے بعد اپنی زوجہ کے پاس جاتے, اس کے بعد پھر دوبارہ آرام کرتے. اور ویسے بھی جب انسان زوجہ کے پاس جائے تو اس کو اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے. چلیں. پھر آپ اٹھتے, اس کے بعد پھر آپ جنابت کا غسل کرتے, اور جب جنابت کا غسل آپ پر لازم نہیں ہوتا تو وضو کر کے نماز پڑھاتے. چلیں. لیکن اس کے علاوہ بھی نبی کا معمول رہا ہے. عام معمول تو یہی تھا, مگر کبھی ایسا معمول ہوتا ہے کہ ساری رات, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تہجد پڑھتے, پھر آرام کرتے, پھر تہجد پڑھتے, پھر آرام کرتے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو کسی بھی وقت آرام میں دیکھنا چاہتے تو آرام میں دیکھ سکتے تھے, جب ہم دیکھنا چاہتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو, یعنی رات کے ہر حصے میں آپ نے نماز بھی پڑھی اور ہر حصے میں آپ نے آرام بھی کیا. تو یہ ایک عام معمول ہے, لیکن اس معمول سے ہٹ کے بھی نبی نے, بعض دفعہ انسان کی روٹین چینج ہو جاتی ہے نا, معمول کوئی وفد آ گیا آپ کے پاس, آپ کو دن میں آرام کا ٹائم نہیں ملا تو رات کی نیند کا وقت بڑھا دیا آپ نے. بعض دفعہ دن میں آرام کا ٹائم زیادہ ملا تو رات کی نیند آپ نے کم کر دی. تو یہ معمول ایک جیسا نہیں رہا ہے, اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے. چلیں, خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کر لو. سب سے بہتر یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور پھر تھوڑی دیر دوبارہ آرام کریں. سب سے بہتر تہجد کا یہ طریقہ ہے. اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی اگر تہجد کی توفیق نہیں مل رہی نا تو ہم لوگ کا اللہ ہی پوچھے گا پھر ہم سے. چلو, آج میں 9 بجے سو جاؤں گا انشاءاللہ. ذرا تو مجھے غیرت آتی ہے یار, کیسے سوئیں یار 9 بجے. آج دعوت کی ہے کسی نے, دعوتوں سے جان چھوٹے گی تو ہوگا نا مسئلہ. وہ دعوت بھی جنہوں نے کی ہے وہ بہت ہی کلوز آدمی ہیں, وہ نہیں جاؤ گے تو ناراض ہو جائیں گے. چلو چل بھائی. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے, نبی نے فرمایا رات تہجد کی نماز کو لازم پکڑو, اس لیے کہ داب الصالحین قبلکم, تم سے پہلے نیک لوگوں کی خصلت ہے یہ. سارے پیغمبر بزرگان دین ہمیشہ سے تہجد پڑھتے آئے ہیں. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, رب کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے. وہ مُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ, گناہوں کی معافی کا ذریعہ. مَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, اور گناہ سے روکنے والی چیز ہے. آگے حدیث آ رہی ہے, ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں تہجد بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتا ہے ایک شخص. آپ نے فرمایا یہ تہجد اس کو عنقریب اس چوری سے روک دے گی. اس کا بڑا فائدہ ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ ہنستے ہیں. یہ بھی کنایہ ہے کہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایک الرجل اذا قام باللیل یصلی, جو رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے. والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ, جب نماز میں لوگ صفیں تیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ عمل اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور والقوم اذا صفوا فی قتال العدو, جب دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے مجاہدین صفیں بنا رہے ہوں. چلو.
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، فی جوف اللیل الاخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اگر تم میں اس کی استطاعت ہے کہ تم اس وقت اللہ کو یاد کرو تو کر لیا کرو. آگے حدیث نمبر 1230. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا یہ زاہد بھائی کے لیے اسپیشل حدیث. وأيقظ امرأته نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو رات کو تہجد کے لیے قیام کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی پھینک ڈالے. اور اللہ اس عورت پہ بھی رحم کرے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی ڈال دے. اپنی بیگموں کو جا کے یہ حدیثیں سنا دو. کتنے لوگ شادی شدہ ہیں اس مجلس میں؟ صرف 2 آدمی شادی شدہ ہیں، باقی سارے چلو. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخر. سب سے زیادہ نبی نے فرمایا رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے اور فرض نماز کے بعد. چلیں 1232 وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے بالا خانے یرا ظاہرہما من باطنہما، ظاہر باطن سے نظر آئے گا، باطن ظاہر سے، یعنی دیواریں بہت شفاف ہیں. آپ نے میں نے آسٹریلیا میں گیا ہوں نا تو شیشے کے کمرے بنے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت کمرے ہوتے ہیں، وہ اس میں سن لائٹ آتی ہے. وہ صرف دیواریں محفوظ رکھنی، ظاہر پرائیویسی تو اس میں نہیں ہوتی لیکن آپ کو ہوا سے، اور وہ الگ ہی اس کا حسن ہوتا ہے. تو جنت میں اللہ نے ایسے کمرے بھی بنائے ہیں. چلو تو وہ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہیں کہ لمن الان الکلام، جو بات نرم انداز سے کرے. سختی سے بات کرنا آج کل بات شروعی گالی سے ہو رہی ہے بعض لوگوں کی. نرم انداز سے بات کرے، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، وتابع الصیام، کثرت سے روزے رکھا کرے، وصلی باللیل والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہیں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرے. چلو الفصل الثالث 1234 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ جو رات کو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی تہجد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی نیک کام کا جب آپ کا معمول بن جائے تو اس کو چھوڑنا پھر مکروہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک توفیق دے دی، عادت پڑ گئی، اب کیوں چھوڑ رہے ہو اس کو. متفق علیہ. جی 1235 وعن عثمان بن ابي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تہجد کا حدیث میں بہت ذکر ملتا ہے، ان کے روزے اور تہجد کا، کیونکہ قرآن نے ان کی عبادت کا خاص ذکر کیا ہے. اور دیکھو آج کوئی صوفی ہوتا ہے نا تو بالکل صوفی ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ کمانڈر تھے جنگ کے، اور جالوت کو انہوں نے قتل کیا، جو دشمن کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا نا جالوت، اس کو قتل کیا. تو اور بڑے زبردست تدبیر ان کی، دنیا کو فتح کیا انہوں نے، اور عبادت گزار اتنے زیادہ. آج یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. کوئی صوفی ہوتا ہے تو کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ نماز میں برابر لگا ہوا ہے بس، نہ کوئی نقشے بنا سکتا ہے، نہ کوئی لڑائی کر سکتا ہے، نہ کسی جالوت کو قتل تو دور کی بات، کسی کا پٹاخہ پھٹے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کہیں پٹاخہ قریب میں پھٹ جائے نا. لیکن ہمارے قابلین اور اگر وہ اس طرف آگے ہوتا ہے تو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے، پھر وہ محلے کا غنڈہ بدماش ہوگا، وہ عبادت میں پیچھے. تو دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے. ہاں بہت سے اکابر تھے ہمارے یقیناً. جی داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو رات کو اٹھا کے کہتے ہیں اے اہل داؤد کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، یہ ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. الا لساحر او عشار، جادوگر کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور عشار عشر لینے والا، ظلمن، ظالم حکمران جو لوگوں سے ظلمن ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ حدیث 1236 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصلاه بعد المفروض فرض نماز کے بعد نبی نے فرمایا سب سے افضل نماز تہجد کی ہے. حدیث نمبر 1237. وعنه قال جاء رجل الى النبي فقال ان فلانا يصلي بالليل فاذا ایک شخص نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ فلاں رات کو تہجد پڑھتے ہیں، صبح کو چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا سینہا ما تقول، یہ تہجد کی نماز ان کو اس برائی سے عنقریب روک دے گی. 1238 وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصلى او صلى ركعتين جميعا كتب. نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو رات کو تہجد کے لیے اٹھائے اور دونوں مل کے نماز پڑھیں تو دونوں ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے فضیلت بیان کی نا ذاکرین و ذاکرات، تو اس کے لیے 2 رکعت بھی تہجد کی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ذاکرین میں شمار کر دیں گے دونوں کا.
1239 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں سب سے عزت دار لوگ وہ ہیں جو قرآن جن کو آتا ہے، چاہے وہ الفاظ کے لحاظ سے آتا ہو، معنی مفہوم کے لحاظ سے آتا ہو، جو قرآن کے حاملین ہیں اور جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں. چلیں 1240 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان بھائی کچھ نیت کر لیا کرو ایسی حدیثیں سن کے نا. چلو كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة ثم يتلو هذه. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رات کو اٹھتے جب چاہتے، اور جب وہ تو پتہ نہیں کب سے عبادت کر رہے ہوتے، لیکن رات کے آخری حصے میں سب اہل و عیال کو اٹھا دیا کرتے تھے. یہ بھی دیکھو گھر والوں پہ شفقت بھی ہے نا، کہ اپنا آپ تو زیادہ عبادت کریں لیکن گھر والوں کو تو ان کے آرام کا خیال کریں نا. تو حضرت عمر رات کے شروع کے حصے میں عبادت شروع کر دیتے، لیکن گھر والوں کو کب اٹھاتے؟ آخری وقت میں. ان کو سونے دیتے، آرام کرنے دیتے. ایسا نہیں کہ خود پہلے رات سے شروع کر دی تو سب کو اٹھا دیا، چلو جی میں جتنا نیک ہوں تم بھی اتنے نیک بنو. وہ کہیں گے بھائی آپ زبردستی کیوں ہمیں نیک بنا رہے ہو. باب القصد في العمل الفصل الأول 1241 عن أنس قال. آج کل لوگوں نے تہجد کے بجائے ارطغرل ڈرامہ رات کو لگا کے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس میں ثواب ملے گا تو رات کے آخری حصے تک دیکھتے رہتے ہیں. ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ارطغرل ڈرامہ لگا کے. اور یہ بھی غنیمت ہے کہ انڈین فلمیں نہیں لگا رہے. آپ کہیں گے یہ تو ڈرامہ، تو ڈرامہ اگر آپ ان کی ماضی کا حال دیکھ لیتے تو کہتے یہ ڈرامہ اس سے اچھا ہے. وہ فلمیں لگا کے پوری رات دیکھ رہے ہوتے. عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى يظن الا يصوم منه ويصوم حتى يظن الا يفطر منه شيئا. حضرت انس روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں جب روزے نہیں رکھتے تو ہم یہ سمجھتے کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ سمجھتے کبھی ناغہ ہی نہیں کریں گے. اور آپ جب چاہتے ان کو نماز پڑھتے ہوئے رات کو دیکھ سکتے تھے، اور جب چاہتے آرام کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے. رواہ البخاری. تو روزوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ پے در پہ رکھنا شروع کرو، جب تھک جاؤ تو چھوڑ دو، اور پھر چھوڑ دو، اتنا چھوڑو کہ صحت مکمل بحال ہو جائے، پھر رکھنا شروع کر دو. چلیں. حضرت عائشہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ وہ عمل میں تھوڑا ہو. متفق علیہ. حضرت عائشہ سے روایت نبی نے فرمایا کہ وہ اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے. یعنی تم بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تھوڑی اکتا جائے گا. تو اس لیے اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. یعنی یہ نوافل مراد ہے، فرائض تو بہرحال پورے کرنے ہی کرنے ہیں. جی. حضرت انس سے روایت نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی نشاط کے مطابق نماز پڑھے، یعنی جب طبیعت میں تازگی ہو، اور جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے. صحیح ہے نا. بہت زیادہ نفس پہ جبر کر کے نماز پڑھنا کہ اونگ رہا ہے، گر رہا ہے دائیں بائیں، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عائشہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز میں کسی کو اونگ آنے لگے تو وہ آرام کر لے یہاں تک کہ نیند دور ہو جائے. لیکن اس سے وہ اونگ مراد ہے جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہو. بعض لوگ ویسے ہی خام خامی سارا دن اونگتے رہتے ہیں، وہ اسی طرح پڑھ لیں، ورنہ ان کی نماز وہ تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھیں گے نا. بعض پوستی ہونے کی وجہ سے اونگتے ہیں نا، ویسے فٹ فاٹ رہیں گے جیسے نیت باندھیں گے اونگنا شروع کر دیں گے تو وہ اس میں مراد نہیں ہے. وہ ایسے ہی پڑھ لیں. تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آ رہی ہے تو پہلے آرام کر لو بھائی. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے نفس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے نیند کی حالت میں، الٹی دعائیں پڑھنا شروع کر دے، بد دعائیں. نشے میں انسان ہوتا ہے نا تو سب صحیح باتیں، تو ایسے نیند میں بھی غنود میں بھی واضح صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ دعا مانگنا شروع کر دے اللہ میری بیوی کو اٹھا لے آسمان پہ یا اللہ. غنودگی میں نا جو دل کی چیزیں نہیں. چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے اور کوئی شخص بھی دین سے لڑنے کی کوشش کرے اور اس پہ غالب آ جائے ایسا ہو نہیں سکتا. کیا مطلب؟ کہ نوافل میں اور اللہ کی اطاعت میں بہت زیادہ اپنے نفس پہ جبر نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے نا تم یہ چاہو گے تم دین پہ غالب آ جاؤ، تو ایسا نہیں ہو سکتا. دین بہرحال تم پہ غالب رہے. یعنی ایک ایسا پہلوان ہے جسے تم پچھاڑ نہیں سکتے. تو اپنی حیثیت دیکھ کے آدمی پہلے ہی دیکھو ایسے اپنے طاقتور سے آپ لڑ پڑو اور اسے گرانے کی کوشش کرو تو ایسا ہوگا نہیں. تو دین میں عبادتیں تو اتنی نیکی کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو اگر آپ نیکی کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو
نیکی پھر بھی غالب آ جائے گی, آپ نہیں پہنچ سکتے انتہا تک. تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کتنی زبردست تعلیمات ہے نا, میری صحت کتنی اجازت دیتی ہے, میرے جو جس میں دیگر فرائض واجبات نہ چھوٹیں اور حقوق العباد میں نہ چھوٹیں, تو اس میں کتنا آگے جا سکتا ہوں. فسددو کا مطلب سیدھے سیدھے چلو, درست اعتدال کی راہ اختیار کرو. وقاربو, اللہ کا قرب حاصل کرو. وابشروا, اور خوش رہو. کیا مطلب؟ جتنی اللہ توفیق دے رہا ہے, ہاں گناہوں سے بچنا تو لازمی ہے, فرائض واجبات تو پورے کرنے پڑیں گے نا. اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق جو نیک کام کی توفیق مل رہی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, خوش رہو. اس پہ پھر ڈر خام خامے وسوسے نہ لے کر آؤ, ابے یار میں تو بہت پیچھے رہ گیا, میں تو جہنم میں جاؤں گا, جہنم. اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی, الٹا وسوسوں میں مبتلا ہو کے برباد ہو جاؤ گے. یہ ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے جو بہت زیادہ عبادت میں آگے گئے تھے. آپ لوگ اس میں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہمیں اعتدال سے کام لینا پڑے گا. تو ہم کر کیا رہے ہیں جو اعتدال سے کام لینا پڑے گا؟ ہم کون سا کوئی تیر مارا ہوا ہے ہم نے جو ہمیں تو کچھ عبادت بڑھانے کی ضرورت ہے. چلو آپ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے. من دلجا, تو رات کا آخری حصہ, دلجا تاریکی کو کہتے ہیں نا, ادلج اللیل, تو رات کے آخری حصے میں کچھ عبادت کر لیا کرو, یہ بھی کافی ہے. جی. جس کے رات کو کوئی معمول چھوٹ جائے تو وہ فجر اور ظہر کے درمیان کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو لکھ دیں گے جیسے رات ہی کی تہجد. یعنی رات کو اگر کبھی تہجد چھوٹ جائے نا تو پھر پہلے پڑھ لینی چاہیے, ظہر سے پہلے پہلے, زوال سے پہلے پہلے, فجر اور ظہر کے درمیان. چلیں. آپ نے فرمایا اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے, استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے, اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پہلو کے بل. رواہ البخاری. حضرت عمران بن حسین نے نبی سے پوچھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر سب سے افضل, اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کا آدھا اجر. اور جو ومن صلی نائما, یہ کیا مطلب؟ نائما یعنی لیٹ کے پڑھے, نفل نماز مراد ہے. فلاحو نصف اجر القاعد, یعنی لیٹ کے بھی نفل نماز جائز ہے نا, تو وہ پھر اس کا بھی آدھا اجر ملے گا جو بیٹھنے والے کو ملتا ہے. لیکن فرض نماز بہرحال کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر وضو کر کے گیا اور اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ اس کو اونگ آنے لگی, تو جب بھی رات میں کسی حصے میں اس کو آنکھ کھلے گی اور وہ اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. چلیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو بندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جو اپنے وطا یعنی اپنے بستر اور لحاف سے الگ ہو, اپنے محبوب زوجہ کو چھوڑ کر, اپنی محبوب زوجہ کو چھوڑ کر رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہو. اور تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو کیسے اپنے بستر اور اپنی محبوب کو چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی رغبت میں میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے, ان کی رغبت میں. اور جو عذاب میرے پاس ہے اس کے خوف نے اس کو یہاں, شفق کا معنی خوف, تو یہ اس خوف کی وجہ سے میرے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہے. شہوت پرست آدمی کا تو ایک ہی کام ہے نا, بس دوسرا کوئی کام ہے نہیں. اللہ کی رضا کی خاطر کہہ رہے اپنی محبوب بیوی کے پاس ہی رہے, تو رہا تھا نا آدھی رات رہ لیا اس کے پاس, اب اللہ کا حق بھی تو ادا کرو. یہ تھوڑی کہ اسی سے پوری رات چمٹا رہے گا محبوب. اللہ کے کہہ رہے اللہ کی رضا کے لیے اگر بیوی کے پاس ہی سوتا رہے. ہوشیار دیکھو, ڈیڑھ ہوشیار آدمی. بیوی بھی تنگ آئے گی, بولے کہ چل نکل یہاں سے. اچھا آپ یہ کر کے دیکھنا, آپ کی بیگم خود بولے کہ بھائی تو وہاں جا نماز پڑھ, بھائی اللہ کا واسطہ تو وہاں جا. وہ کہے گی اللہ کے لیے اب مصلی پہ چلا جا کے. اچھا میرے بھائی. وہ اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے, فن ہضم اماد حسابی, سب کے پاؤں جب سب شکست ہو گئی لیکن وہ یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہٹتا کہ پیچھے بھاگنے میں اللہ کی پکڑ ہے, یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا جائے. تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کی طرف کہ کیسے میری جو نعمتیں میرے پاس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے کیسی قربانی دی ہے اس نے, یہاں تک کہ خون بہا دیا گیا. رواہ فی شرح سنہ. چلیں.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لیکن یہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر سب ساتھیوں کو شکست ہو جائے نا اور آپ کو یقین ہے کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ پھر پیچھے ہٹنا بالکل جائز ہے، کیونکہ پھر اپنی افرادی قوت کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہاں وہ پیچھے ہٹنا ہے جو بزدلی کی وجہ سے ہٹنا ہو، موت کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن کوئی اگر کسی فوج کو شکست ہو گئی ہے مجاہدین کو اور وہ پیچھے آ رہے ہیں، تو پھر وہاں آپ کو یقین ہے کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے نا، اکیلے آدمی تو نہیں لڑ سکتا، تو وہاں پیچھے ہٹنا افرادی قوت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، بزدلی کی بیس پہ نہیں ہے، تو وہ پیچھے ہٹنا جائز بھی ہے اور بلکہ لازم ہے، واجب ہے۔ قال حدثت ان رسول الله قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فاتيت وہ پیچھے ہٹنا اس میں کہلائے گا متحرفا لقتال او متحیزا الی فیۃ، قرآن نے ذکر کیا نا کہ تدبیر کی وجہ سے کوئی پیچھے ہٹتا ہے یا کسی گروہ سے کٹ گیا تو اس گروہ میں جانے کے لیے، آپ کے سارے لوگ پیچھے ہیں، آپ آگے نکل گئے تو اس گروہ کی طرف جانے کے لیے بھی پیچھے جانا جائز ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت ان رسول الله قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فاتيت فوجدته يصلي جالسا فوضعت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کے نماز کا ثواب آدھا ملتا ہے، تو میں جب آیا تو میں نے دیکھا نبی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی عرب میں تھا یہ تعجب کے وقت یا کوئی بہت اہتمام والا کام ہو تو یہ کیا کرتے تھے، تو میں نے نبی نے پوچھا کیا ہوا عبداللہ بن عمر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کسی نے بتایا کہ آپ نے یوں فرمایا کہ آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے بیٹھ کر، اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کو یہ تھا کہ نبی تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص ہیں، تو آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اجل ہاں میں نے یوں فرمایا ہے، لیکن لست کاحد منکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اس کو دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ مجھے آدھی بیٹھ کے بھی نماز پہ وہی ثواب دیتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیتا ہے، اس میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو سارا دن نماز پڑھتا ہوں، میں تو تھک جاتا ہوں بہت زیادہ، میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں، تو مجھے اللہ آدھی میں بھی پورا ثواب دے گا کیونکہ میں کسی عذر سے پڑھ رہا ہوں نماز۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی تھی، بیٹھ کے نماز میں خشوع نسبتاً کم ہوتا ہے کھڑے ہو کر نماز میں، لیکن نبی کی بیٹھ کے نماز میں بھی وہی کیفیت ہوتی تھی جو کھڑے ہو کر نماز میں۔ چلے یہ تو ان کے نبی کے راز پر آتا ہے، فوضعت یدی علی رأسہ، اگر اپنے سر پہ رکھا ہوتا تو علی رأسی ہوتا نا کہ میں نے اپنے سر پہ رکھا۔ وعن سالم بن ابي الجعد قال قال رجل من خزاعة ليتني صليت فسرحت فكأنه معاب ذلك عليه فقال سمعت رسول الله۔ حضرت سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ ایک شخص بنی خزاعہ سے، اس نے کہا کہ کاش میں نماز پڑھتا اور پھر آرام کرتا، تو لوگوں نے اس بات کو عیب شمار کیا کہ نماز میں تو آرام ہے اور تو کہہ رہے میں نماز پڑھتا اور پھر میں یعنی ٹینشن فری ہو جاتا نا نماز پڑھ کے، تو نماز پڑھنے سے تو یعنی نماز میں سکون ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے جب لوگوں نے میری اس بات میں عیب بیان کیا تو میں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا اقیم الصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز قائم کرو، ارحنا بہا، اس کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ تو یعنی یہ کلمہ تو نبی نے خود بھی استعمال کیا ہے۔ تو اب اس حدیث میں بڑی اس کے کیا اس کا مفہوم ہے، اس میں بہت شارحین کا اختلاف ہوا، کوئی شرعی مسئلہ تو اس سے متعلق ہے نہیں، تو ان کے ان الفاظ پہ لوگوں نے پکڑ کی کہ آپ الفاظ غلط استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے الفاظ کا ثبوت حدیث سے دکھایا کہ نبی نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے سکون حاصل کرتا ہوں، یعنی نماز سے فارغ ہونے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی نبی کی مراد کیا تھی؟ نبی کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے بلال نماز قائم کرو اور ہمیں سکون دو، کیا مطلب نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو، یہ بھی تو نبی کی مراد ہو سکتی ہے۔